آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں نوجوان نسل ہر وقت فیس بک، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بہت زیادہ مصروف ہے، وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے اس سوسائٹی میں موجود ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج اسٹوڈیو کے اندر ایک رائٹر جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، اور آئیے آپ کو ان کے ساتھ ملواتے ہیں کہ انہوں نے اس ترقی یافتہ دور میں اپنی ان مصروفیات کے ساتھ ساتھ کچھ مصروفیات ایسی بھی رکھی ہیں، اور ان مصروفیات کی وجہ سے وہ نہ صرف کالمز لکھتے تھے بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے سوچ کا زاویہ۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں چیئرمین شعور علم سوسائٹی پاکستان محمود احمد اعظمی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی اتنی مصروف زندگی میں سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا اور آپ کے شاہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ سر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے سوچ کا زاویہ، ابھی ریسنٹلی آپ نے پبلش کی ہے، اور یہ آپ کو تھیم کہاں سے ملا سوچ کا زاویہ؟ اور آپ کی جہاں اتنی زیادہ مصروفیات ہیں، آپ شعور علم سوسائٹی پاکستان بھی ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ ٹیچر ٹریننگ آپ کی ورک شاپس بھی چل رہی ہیں، آپ ایک اسکول بھی رن کر رہے ہیں، آپ ساتھ ساتھ کالمز بھی لکھتے ہیں اور آپ کے میگزینس بھی پبلش ہو رہے ہیں منتھلی، تو یہ کیسے آپ ٹائم مینیج کر لیتے ہیں اور یہ آپ کو لکھنے کا شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یشال بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا ہے۔ ایکچولی یہ جو سوچ کا زاویہ ہے، یہ جو پہلے انٹرو میں جو چیزیں آپ نے رکھی ناظرین کے سامنے اور اس کے اوپر آپ نے بات کرنا شروع کی، تو وہ اس میں بھی چیزیں موجود ہیں کہ آج جو ہمارے پاس جو دور ہے، مصروفیت کا دور ہے، اور پھر اسپیشلی جو انٹرنیٹ سوشل میڈیا جو چیزیں آ گئی، اس کی وجہ سے تو اور ہماری مصروفیات بڑھ چکی ہیں۔ تو جو رائٹنگ کا شوق کی بات کر رہے ہیں، تو میں کوئی پروفیشنل رائٹر تو ہوں نہیں، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اس کے بعد جو واقعات جو چیزیں دیکھی ان کو میں آبزرو کرتا رہا، ان کو میں پھر اپنے ذہن میں کچھ بٹھاتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ میں لکھتا رہا۔ بچپن سے نہیں، میں کہوں گا میٹرک کے بعد سے میں نے لکھنا شروع کیا۔ مجھے یاد ہے میں کراچی میں تھا 2004 میں، تو اس دن ایک دن میرے پیٹ میں درد ہوئی، پیٹ خراب ہوا 2-3 دن، تو وہاں پہ میں نے لکھ دیا صحت کے بارے میں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، وہ اپنا ذاتی ایکسپیرینس اس میں لکھ دیا۔ تو اس طرح کے جو واقعات چیزیں ان کو میں لکھتا رہتا تھا، چیزیں کرتا رہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جب ایجوکیشن بھی ساتھ بڑھتی گئی اور لوگوں سے انٹریکشن بڑھتا گیا، میچورٹی آتی گئی چیزوں میں، تو پھر جا کے مجھے مزید اپنے موضوعات کو میچور کرنے کا جو ہے وہ اندازہ ہو گیا کہ کس طرح سے ان کو میچور کیا جا سکتا ہے۔ جو سوچ کا زاویہ، اس میں جو مین تھیم ہے ہماری یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں ہماری سوسائٹی میں فرائض کی بات کرنے والے لوگ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، حقوق کی بات کرنے والے آپ کو سارے لوگ نظر آئیں گے، جگہ جگہ نظر آئیں گے، اپنے حقوق بھی مانگتے ہیں اور اسی حقوق کے نام پہ دوسروں کے لیے بھی وہ تنظیمیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، چائلڈ رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیبر رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور ایون کہ اتنی شدت آ جاتی ہے، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، اسٹرائکس کر دیتے ہیں، جی ساڈا ہاتھ ہے، ساڈا حق ہے، اپنے حقوق کے لیے اور دوسروں کے حقوق کے لیے کہ بھی ان کے حقوق دو، ہمارے حقوق دو، اپنے حقوق کی بات کریں۔ لیکن آپ کو کہیں بھی اس سوسائٹی میں ایسی کوئی تحریک یا کوئی ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے جو اتنی شدت سے یا اتنی جدت سے یا اتنے بڑے جذبے سے، اتنے عزم سے جو لوگ یہ بات کر رہے ہوں کہ بھی اپنے ہمیں فرض بھی پورے کرنے چاہیے۔ تو جو اس سوچ کا زاویہ ہے، اس زاویے کو ہم نے سوچ کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جس شعبہ زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہاں پہ فرائض کی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ فرائض کی بات کریں تو مسائل جو ہیں وہ بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس بک کے اندر آپ نے یہ چیزیں مینشن کی ہیں کہ ہمیں اس کی امپورٹنس کیا ہے، ہمیں بالکل اس میں 30+ جو ہیں وہ موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارا چیزیں اسی چیز کے اوپر جو نا وہ ان کا انحصار ہے کہ جناب آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں، حق مانگ رہے ہیں، حقوق کے لیے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اپنا فرض پورا کرنے کے لیے کہاں تک اور کس حد تک جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر یہ ہمارے جو ناظرین ہیں یہ آپ کی کتاب لینا چاہیں، میں نے یہ کتاب کے ٹائٹلز دیکھے ہیں، بہت ہی زبردست ہیں، بہت ہی پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اور میں نے کچھ ٹاپکس اس کے پڑھے بھی ہیں۔ اگر ہمارے ناظرین اگر یہ بک لینا چاہیں تو ان کو کہاں سے ملے گی؟ جی یہ فی الحال جو ہے وہ آن لائن جو آرڈرز ہیں اس کی بکنگ جاری ہے، لوگوں کو ڈلیور ہو رہی ہے، اور آگ پبلیکیشنز
والے جو ہیں انہوں نے پبلش کی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ویب سائٹ پہ یہ چیز موجود ہے، ان کا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے اس کے اوپر اس کا لنک موجود ہے، میرا محمود احمد اعظمی کے نام پہ سوشل میڈیا کا جو فیس بک کا پیج ہے اس کے اوپر اس کے لنکس موجود ہیں، اور اسی طرح شعور علم سوسائٹی کا جو پیج ہے اس کے اوپر موجود ہے۔ تو اوراق پبلیکیشنز کی جو ہے وہ ویب سائٹ، وہاں سے اس کو آرڈر کر کے اپنے گھر پہ وہ منگوا سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی ویڈیو کے کمنٹس میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے جہاں سے آپ اپنی اس بک کو آرڈر کر کے اپنے گھر میں منگوا سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے ٹاپکس ہیں، اور ان ٹاپک سے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ مل سکتا ہے، اور اس کے اندر کون کون سے پہلو ہیں جن کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔